السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر و محترم سامعین، درس مسلم شریف کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے جو جامعہ انواریہ حیدرآباد الہند کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے مسلم شریف سے ایک باب کا آغاز کیا تھا، النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، کمزور راویوں سے روایت لینے پر نہیں منع اور ان سے احتیاط کرنا، ان سے بچنا، غیر معتبر غیر مستند لوگوں سے احادیث کو اخذ کرنا، اس پر جو نہیں وارد ہے اس پر ہم نے باب کا آغاز کیا تھا اور احادیث بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم ان کے تراجم اور مفاہیم کی طرف آئیں گے۔ جو احادیث ہم نے پڑھی تھی ان میں پہلے والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوگے جو تمہیں وہ احادیثیں پڑھ کر سنائے گے جو نہ تم نے کبھی سنی تھی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی تھی۔ اب اس پر دوسری حدیث، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دھوکہ دینے والے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہوگے۔ یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن حدیثوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے۔ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، آقا نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھو، نہ وہ تمہیں گمراہ کر پائے اور نہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال پائے۔ پھر اس کے بعد والی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل فیأتی القوم، شیطان آدمی کی صورت اختیار کر کے کسی قوم کے پاس جاتا ہے، فیحدثہم بالحدیث من الکذب، اور پھر وہ انہیں جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹی من گھڑت موضوع احادیث ان کے سامنے رکھتا ہے۔ فیتفرقون، اور پھر وہ اس میں جھگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ فیقول الرجل منہم سمعت رجلا اعرف وجہہ ولا ادری ما اسمہ یحدث، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے، فلاں آدمی سے ایک حدیث سنی تھی اور میں اس شخص کو تو جانتا ہوں، اس کے شکل و شبیہ، اس کی صورت سے تو واقف ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے۔ مطلب حدیث کے سننے میں لوگ اتنے زیادہ کاہلی اور غفلت برتنے لگتے ہیں کہ بغیر تحقیق، بغیر تفتیش کے کسی بھی آدمی سے حدیث سن لیں گے اور بیان کرنے لگے گے۔ پھر اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث اس باب میں آ رہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی البحر شیاطین مسجونہ اوثقھا سلیمان، کہ سمندر میں قید کردہ کئی شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قید کیا تھا۔ قریب ہے کہ وہ شیاطین نکلے گے اور لوگوں پر قرآن پڑھے گے۔ اور پھر اور احادیث
اس باب میں آ رہی ہے۔ پہلے ہم ان احادیث پر کچھ گفتگو کریں۔ ان احادیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے اور تم سے حدیثیں بیان کریں گے۔ اب یہ جو آخری زمانے میں حدیثیں بیان کرنے کی بات ہوئی، اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا وہ ایسی حدیثیں ہوگی جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ تو مطلب اس امر کی طرف اشارہ ہے ایک بات کہ وہ من گھڑت اور موضوع احادیث بنا کر لائے گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث تو وہی ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے، حضور کا عمل مبارک ہو، حضور کا قول مبارک ہو، وہی حدیث بنے گی جس کو صحابہ نے روایت کیا ہوگا۔ اور جب صحابہ نے روایت کیا ہوگا تو وہ بالترتیب صحابہ کے ذریعے تابعین اور پھر اس کے بعد دیگر راویان حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے گی، تو وہ حدیثیں وہی ہوگی جو اسلاف سے، دور صحابہ سے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہوگی۔ اب اگر ان میں کوئی نئی بات آ جاتی ہے، اچھمبی بات آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر صحابہ کرام سے مروی احادیث نہ ہوگی، وہ نئی باتیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہوگا، ان باتوں کو لے کر آئے گے اور وہ موضوع احادیث ہوگی، من گھڑت احادیث ہوگی۔ اور یہ ہوتی بھی چلی گئی۔ جب کبھی اسلام میں کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا، کوئی نیا مذہب وجود میں آیا، کوئی نیا عقیدہ وجود میں آیا، تو اس عقیدے کے بانیوں نے اور مقتدیوں نے، اس عقیدے کے بنانے والوں نے، اس فرقے کے بنانے والوں نے، اور پھر اس مذہب اور اس فرقے کے ماننے والوں نے اپنے عقیدے، اپنے مذہب کی تائید کے لیے من گھڑت احادیث گھڑ لیں اور ان من گھڑت باتوں کو حضور کی طرف منسوب کر دیا، حدیث کا درجہ دے دیا، اور پھر وہ لوگوں میں منتشر ہونے لگی، پھیلنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ تو ایک واضح سی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی حدیثیں لے کر آئے گے جن کو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ اس حدیث مبارک کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ احادیث کی ایسی تعویلات اور ایسی تشریحات کرے گے، نئی تعویلات اور تشریحات احادیث مبارکہ کی، جو تعویلات اور تشریحات اسلاف میں، سلف صالحین میں، عہد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ اکرام میں ان تعویلات کا، ان تشریحات کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ نئی من گھڑت احادیث کی تشریحات ہوگی، تعویلات ہوگی، ان کے نئے معنی اور مفاہیم نکالے جانے لگے گے جو نہ اصلاً قرآن مجید سے میل کھاتے ہوگے، نہ احادیث مبارکہ سے جن کی تائید ملتی ہوں گی صحیح احادیث سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان احادیث سے اور احادیث کی ان من گھڑت خود ساختہ تعویلات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اب ان احادیث میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے گھڑنے والوں کو، جو لوگ حدیث گھڑتے ہیں، اپنے آپ سے حدیث بیان کرتے ہیں یا گھڑی ہوئی احادیث کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجالون اور کذابون کا لقب دیا۔ یعنی وہ لوگ امت کے دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، جو کسی بھی بات کو، من گھڑت بات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیں۔ دجال عام طور پہ جو بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک فرد ہوگا جو قرب قیامت میں نکلے گا، پوری دنیا میں فتنہ پیدا کر دے گا، مگر دجل کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے دھوکہ دینا، فریب دینے کے ہیں۔ دجل فریب اور دھوکے کے ہیں، اسی سے لفظ دجال بنا ہے۔ تو جو لوگ دھوکہ دے، فریب دیں، ان کو دجال کہا جائے گا۔ اور جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں دھوکے سے کام لیں، کسی اور کی بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیں یا احادیث میں اپنی من گھڑت باتیں لگا دیں، جوڑ دیں،
یہ امت کے سب سے بڑے فریبی اور دھوکے باز لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ دجل سے، فریب سے کام لے اور من گھڑت باتوں کو منسوب کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو احادیث گھڑتے ہیں اور ان گھڑی ہوئی احادیث کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کو شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، شیطان آدمی کی صورت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے پاس جا کر حدیثیں بیان کرتا ہے، غلط احادیث، جھوٹی احادیث۔ تو جھوٹی احادیث بیان کرنے والے، پہلے والی حدیث میں آقا نے دجال سے تشبیہ دی، فرمایا کہ وہ امت کے دجال اور کذاب ہیں۔ اس حدیث میں شیطان سے تشبیہ دی، جو لوگ احادیث کو گھڑتے ہیں وہ شیطان ہیں، وہ شیطانی لوگ ہیں جو جھوٹ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شیطان سے تشبیہ دی، جو قرآن اور احادیث میں کذب سے، دجل سے کام لیتے ہیں، فریب سے، دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، یا ان کی تعویلات اور تشریحات میں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعویلات اور تشریحات میں دجل اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں بڑی اہم ترین ہوئی، ایک روایت حدیث، روایت قرآن، آیت قرآن کی روایت، کہ اس میں انسان انتہائی احتیاط برتے، انتہائی احتیاط برتے، وہ خود بھی پیکر صداقت بنے، جب کبھی وہ حدیث بیان کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیکر صداقت بنے، صدق سے کام لے، پوری امانت داری، صداقت اور دیانت داری کے ساتھ حضور کے اقوال کو دوسروں تک پہنچائے، اور جس سے وہ حدیث لے رہا ہے اس میں بھی وہ انہی صفات کو دیکھنے کی، پرکھنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی حدیث سنا دے اس سے آپ نے حدیث لے لیا اور لوگوں کو بیان کر دیا، نہیں، پوری تحقیق، پوری جستجو کے بعد، پورا جانچ پرکھ کرنے کے بعد حدیث لے اور پھر اس کو اسی طرح پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ بعد والوں تک پہنچائے۔ ورنہ جو لوگ اس میں کاہلی اور غفلت کرے یا حدیث میں جان بوجھ کر جھوٹ سے کام لے، وہ اس امت کے دجال ہے، کذاب ہے، شیطان ہے، وہ لوگ شیطان ہیں۔ اب اس کے بعد اور بھی کچھ احادیث آ رہی ہیں۔ حضرت ہشام بن حجیر، حضرت طاؤوس جو کہ تابعی ہے، ان سے روایت کرتے ہیں، قال جاء ھذا الی ابن عباس، یعنی بشیر ابن کعب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بشیر بن کعب آئے، فجعل یحدثہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے سامنے حدیث بیان کرنے لگے۔ فقال له ابن عباس عد لحدیث کذا و کذا فعاد له، حضرت ابن عباس نے جب ان سے احادیث سنی، کئی احادیث انہوں نے سنائی، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ دہراؤ، پھر سے پڑھو۔ فعاد له، انہوں نے دوبارہ پڑھا۔ ثم حدثه فقال له عد لحدیث کذا و کذا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ فلاں فلاں حدیث کو پھر دوبارہ کہو۔ فعاد له، انہوں نے پھر دوبارہ وہ احادیث بیان کی۔ فقال له ما ادری اعرفت حدیث كله وانکرت هذا ام انکرت حدیث كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس انا كنا نحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔ اب جب بار بار حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو احادیث لوٹانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ عرفت حدیث کلہ و انکرت ھذا، کہ کیا آپ دیگر جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہے آپ ان کو مانتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان احادیث کا آپ انکار کرتے ہیں، یا
دیگر جو احادیث ہے جن کو آپ نے دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا ان کا آپ انکار کر رہے ہیں اور ان احادیث کو ماننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ دوبارہ اس کو بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ ہم لوگ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بیان کیا کرتے تھے، محدثین تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو کثیر الروایت، کثرت سے روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بیان کیا کرتے تھے اس وقت جب کہ حضور کی جانب کوئی کذب کو، جھوٹ کو منسوب نہیں کرتا تھا، جو بھی حدیث بیان کرتا سچ سچ بیان کرتا تھا۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، مگر جب لوگ ہر نشیب و فراز پر سوار ہونے لگے، ہر مشکل اور آسانی پر سوار ہونے لگے، تو ہم نے پھر روایت کرنا بند کر دیا۔ ترکنا الحدیث عنہ، ہم نے حدیث روایت کرنا بند کر دیا۔ مطلب یہ کہ جب لوگوں نے احادیث کے بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینا ترک کر دیا اور جو مل گیا اس کو بیان کر دیا، جو صحیح حدیث ملی اس کو بھی بیان کر دیا، جو ضعیف حدیث ملی اس کو بھی بیان کر دیا، صحیح راوی سے لیا تو بھی بیان کر دیا، اس میں کچھ ملاوٹ آ گئی بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرنے لگے۔ جب لوگ کاہلی کا شکار ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے اور جو ان کو حدیث کے نام پر ہاتھ لگ گیا بیان کرنے لگے، تو ہم نے روایت کرنا ہی ترک کر دیا، روایت ہی چھوڑ دی۔ پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس طرح کا عمل شروع کر دیا کہ جو بات ملی بیان کرنے لگے اور حضور سے منسوب کرنے لگے، تو ہم نے روایت بالحدیث کو ترک کر دیا۔ پھر اسی طرح کی ایک حدیث ہے حضرت بشیر العدوی کی، وہی حدیث ہے، اس کو تھوڑا تفصیل سے امام بخاری لا رہے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے، اور وہ پھر جب انہوں نے حدیث بیان کی، فجعل ابن عباس لا یأذن لحدیثہم ولا ينظر الیہم، تو حضرت ابن عباس انہیں حدیث بیان کرنے سے روکنے لگے، اور جب وہ حدیث پڑھنے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف نگاہ کرنا بھی آپ نے ترک کر دیا، ان کو دیکھنا بھی آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے ترک کر دیا۔ فقال یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع۔ اس پر بشیر العدوی وہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو حدیث رسول بیان کرتا ہوں، حضور کے احادیث بیان کر رہا ہوں، اور آپ نہ تو میری احادیث سننا چاہتے ہیں اور نہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ فقال ابن عباس انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدارته ابصارنا واصغینا الیہم۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حدیث سنا رہا ہے، ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہم، تو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان دوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے تھے، ہم سراپا سماعت و بصارت بن جاتے اس کی طرف، ہم ٹکٹکی باندھ کر اسی کو دیکھتے اور اسی کی بات سنتے کہ حضور کا ارشاد سنا رہا ہے، آقا کی حدیث سنا رہا ہے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، مگر جب لوگوں میں کوتاہی اور غفلت آ گئی اور لوگ آسان اور مشکل دونوں کو لینے لگے، اونچائی اور نچلے حصے کو، نشیب و فراز دونوں پر سوار ہونے لگے، تو پھر ہم نے لوگوں سے حدیث سننا ترک کر دیا، الا ما نعرف، اب فقط وہی سنتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، انہی احادیث کو سنتے ہیں جو احادیث ہم نے پہلے سن رکھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صحابہ سے سنی ہے، حضور سے سنی تھی، تو جو احادیث ہم نے پہلے سے سن رکھی ہے اب انہی کو سنتے ہیں، اب کسی نئے آدمی سے یا کسی نئی حدیث کو اب ہم سننا نہیں چاہتے، احتیاط کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اور بھی اس طرح کی احادیث لا رہے ہیں۔ ان احادیث سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ
فتنے حدیث، فتنے وضع حدیث، حدیث کو وضع کرنے کا فتنہ، حدیث میں من گھڑت باتیں پیدا کرنے کا فتنہ، نئی نئی باتیں نکال کر معاذ اللہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا کا فتنہ، یہ آج کا نیا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ صحابہ کرام کے آخری زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا، عہد صحابہ کے آخری ایام ہی میں یہ فتنہ جاری ہو چکا تھا، ابھی صحابہ کرام کا وجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبر هذه الامہ کا لقب دیا، اس امت کا عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس کو قرار دیا، وہ باحیات ہے۔ اور اس زمانے میں آپ کہہ رہے کہ لوگ احادیث میں اتنے کاہل اور غافل ہو گئے کہ ہر صحیح اور غلط حدیث کو لینے لگے، احادیث میں ضعیف اور من گھڑت باتوں کو بھی لینے لگے، اس کے بعد سے ہم نے حدیث لینی ترک کر دی، حدیث سننا چھوڑ دیا۔ تو وضع حدیث کا فتنہ اس زمانے میں جاری ہو چکا تھا، جو زمانہ حدیث کے عروج کا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ایسے لوگ باحیات تھے، صحابہ اکرام، جنہوں نے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سن رکھی تھیں، جنہوں نے حضور کے عہد مبارک کو دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی تھی۔ تو جب وضع حدیث کا فتنہ اس زمانے میں تھا، تو آج ہمارا دور، ہمارا زمانہ، جس زمانے میں احادیث کہ وہ لوگ تو باقی نہ رہے جنہوں نے حضور سے براہ راست حدیثیں لی تھیں، اور بعد میں وہ لوگ جنہوں نے احادیث پر اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں، محنت کی اور تحقیق کی احادیث کی، اور پوری صداقت اور امانت کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو روایت حدیث کے لیے صرف کر دیا۔ آج کے اس دور میں جو کہ فتنوں کا، انتشار کا، تفرقات کا دور ہے، اس دور میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی سے حدیث سنی جائے، حدیث لی جائے، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ حدیث بیان کرنے والا کس معیار کا آدمی ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے، وہ بیان کر رہا ہے تو کہاں سے بیان کر رہا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہے یا بس اپنی من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے۔ یہ پوری تحقیق کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج انتہائی اہم شے یہ ہے کہ احادیث سنیں، لے تو معتبر لوگوں سے لیں، اور احادیث کی تشریحات بھی لیں، نہ صرف احادیث بلکہ اگر اس کی تشریحات، اس کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی معتبر اور مستند علماء ہی سے اس کی تشریحات اور اس کی وضاحتیں لیں۔ ہر کس و ناکس کی تعویل اور تشریح پر اعتماد نہ کریں، کوئی بھی آ کر حدیث کی کوئی تشریح کر دے، تعویل کر دے، اس کی کوئی وضاحت کر دے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے حدیث پر، اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ اگر تشریحات بھی کوئی کرتا ہو، احادیث کی کوئی معنی اور مفاہیم پر بھی گفتگو کرتا ہو، تو آج کے دور میں یہ بھی اشد ضروری ہے کہ علماء اکرام سلف صالحین میں سے اس طرح کی تشریح اور تعویل کس نے کی تھی۔ اسلاف میں، علماء حق میں بہت علماء اکرام نے شرح حدیث پر کام کیا ہے، اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی، امام ملا علی قاری، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہزاروں نام آپ کو مل جائے گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت سارے علماء اکرام جنہوں نے فن حدیث اور شرح حدیث پر، احادیث کی شروحات انہوں نے لکھی، اس پر کام کیا، ان کے ہی تشریحات آپ پڑھیں، ان کی ہی توضیحات آپ پڑھیں، اور اگر کوئی آدمی نئی بات بیان کرتا ہو تو اس سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ اب اس باب میں اور بھی احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، یہ حدیث حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کتبت الی ابن عباس
اسألہ ان یکتب لی کتابا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب لکھ دے جس میں کچھ احادیث ہو، وہ یخفی عنی، اور یعنی جو احادیث مجھ سے پوشیدہ ہے وہ احادیث لکھ کر بھیجا دیں۔ فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختیارا واخفی عنہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، میں اس کے لیے مستند روایات اکٹھی کر کے اسے بھیجوں گا۔ پھر حضرت ابن عباس نے حضرت علی کے فیصلوں کا تحریری ریکارڈ منگوایا اور اس میں سے بعض چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی سامنے آتی جسے دیکھ کر حضرت ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر حضرت علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو وہ گمراہ ہوتے، یعنی یہ ان کی طرف غلط طور پر منسوب ہے، یعنی آپ لا کر فقال فدعا بقضاء علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو فیصلے فرمائے تھے، جو قضا آپ نے فرمائی تھی، ان کو منگوایا اور ان کو منگوا کر اس میں سے لکھنے لگے۔ اس کے بعد جب ان فیصلوں میں کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کو دیکھتے اور دیکھ کر فرماتے کہ واللہ ما قضا بہذا علی الا ان یکون ضلہ، فرماتے کہ اس کا فیصلہ اور اس طرح کا فیصلہ حضرت علی کبھی نہیں دے سکتے، اور اگر انہوں نے دیا ہوتا تو گمراہ ہو جاتے۔ یہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے اور 2-3 احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے لا رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ کہتے ہیں کہ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدَرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ، انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کے فیصلے منگوائے اور اس میں بہت سارے حصوں کو آپ نے مٹا دیا۔ پھر ایک اور حدیث لاتے ہیں اور وہ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت علی کے وصال کے بعد نئی باتیں ایجاد کر لیں اور ان باتوں کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، ان لوگوں نے کیسا زبردست بہترین علم کو خراب کر ڈالا۔ اس کے بعد پھر حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی اقوال بہتر ہے اور صحیح ہے جو عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد بیان کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہ احادیث لا رہے ہیں۔ اب ان روایات میں 2-3 باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان احادیث سے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان فیصلوں کو منگوایا جو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کیے تھے، اور ان میں سے کئی فیصلوں میں آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ فیصلہ علی کا نہیں، اگر حضرت علی ایسا فیصلہ کرتے تو یا تو وہ گمراہ ہو جاتے، اور معاذ اللہ حضرت علی گمراہ نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ حضرت علی کا نہیں۔ تو بتلانے کا مقصود حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور حضرت علی کے اقوال اپنے اثر کے اعتبار سے بے شک اثر ضرور رکھتے ہیں، مگر وہ اثر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور حضور کے ارشادات اور احادیث کا ہے، ملت میں، امت میں اور قیامت تک رہے گا، وہ اثر اور وہ مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو قیامت تک نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اقوال علی احادیث رسول سے ہر درجے میں کم تھے، اپنے اثر کے اعتبار سے، مقام و مرتبت کے اعتبار سے، اپنے یعنی حجت شریعت بننے کے اعتبار سے، شرعی حجت بننے کے اعتبار سے، کئی اعتبارات سے وہ کمتر تھے اقوال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر چونکہ اس وقت ملت میں ایک فرقہ پیدا ہو چکا تھا جو حضرت علی کے اقوال کو مانتا تھا اور اس کی پیروی کرتا تھا، ان کو بگاڑنے کے لیے لوگوں نے اقوال علی میں تحریف کر ڈالی، حضرت علی کے اقوال کو بدل دیا،